اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد۔ تو یہ سورہ ہے 89 اور 80۔ تو اس کا نام ہے فجر، الفجر۔ تو یہ جو نام ہے الفجر، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کا نام الفجر رکھا، اور اس کی جو پہلی آیت ہے والفجری، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم بھی کھائی کہ فجر کی قسم۔ دیکھیں، انسان جب سے پیدا ہوا ہے آج تک غور و فکر کرنے والے انسان 100 میں سے سمجھیے کہ 1 کروڑ میں سے 1 آدمی ہوتا ہے جو غور و فکر کرتا ہے، اور 1 کروڑ میں 1 آدمی چھوڑ کر باقی سب جو ہے وہ زیادہ تر جو ظاہری چیزیں ہیں اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو فجر پہ جس طرح یقین ہے لوگوں کا، لوگ فجر پہ جس طرح یقین کرتے ہیں، اسی یقین کو اللہ تعالیٰ یہاں پر دوبارہ یاد کروا رہا ہے۔ فجر پہ جس طرح لوگ یقین کرتے ہیں، لوگ جو ہے فجر پر کافی یقین کرتے ہیں۔ صبح نکلتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح نکلتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یا آپ نے سنا ہی ہوگا، صبح نکلتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح نکلتی ہے، شام ہوتی ہے۔ ہر ایک بچہ، آدمی، بوڑھا، جوان اور سناتنی، کرسچن، سارے انسان جنہوں نے اپنے آپ کا بٹوارا کیا ہوا ہے، انڈین، پاکستانی، امریکن، جتنے بھی بٹوارے والے انسان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا بٹوارا کیا ہے، ان سب سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ فجر پہ تو تمہارا یقین ہے، فجر پہ تو تمہارا یقین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر خاص ان راتوں پہ قسم کھا رہے ہیں، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، دوسری آیت میں۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں، یہ 10 راتوں کا جو معاملہ ہے شروع سے لے کر آخری تک، ان 10 راتوں کا جو معاملہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک، جس کو سنسکرت میں شیوا کہتے ہیں، شنکر کہتے ہیں، اور جس کو کرسچن سوسائٹی میں آدم کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں، وہاں سے لے کے آج تک یہ 10 راتوں کا سلسلہ چلتے آ رہا ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ حج کا مہینے کے شروع کے 10 رات، محرم کے مہینے کے شروع کے 10 رات، اور پھر لیلۃ الرمضان کے آخری مہینے کے 10 رات، خاص کر کے محرم کے جو شروع کے 10 دن ہیں، دنیا اس 10 دن کا جو معاملہ ہے، شروع کے 10 دن کا، وہ بڑا زبردست معاملہ ہے۔ دنیا اسی دوران قائم ہوئی، اللہ کے رسول نے یہیں پر حج کیا، پھر سچائی کا بول بالا آخری 10ویں دن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں کہیے، بلکہ یہ کہیے کہ سچائی کے لیے قربانی دی انہوں نے کہا کہ سچ کو تسلیم کریں گے یا گردن کٹا دیں گے۔ بس یہ وہ جو سورہ ہے، آخری سوروں میں ایک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو آگ میں آگ کو ایکسیپٹ کیا سچائی کے بدلے میں۔ تو وہی معاملہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول کی فیملی نے کیا۔
اللہ کے رسول آخری اوتار محمد کی فیملی نے کیا کیا؟ سچائی کو اپنایا، کہا کہ جیے تو سچ کے ساتھ جیئیں گے ورنہ نہیں جیئیں گے، جیے تو سچ کے ساتھ جیئیں گے ورنہ نہیں جیئیں گے۔ تو مکاروں کی جو چال ہے اس 10 راتوں کو گمراہ کرنے کی، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سناتنیوں کے اندر بھی یہ 10 راتیں مقبول ہیں، اور اس کو جو ہے مہا شیوراتری کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی وہ 10 رات، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بھی وہ 10 رات، اسی طرح نوح علیہ السلام کے بھی وقت میں وہ 10 راتیں۔ تو یہ 10 راتوں کا جو قسم ہے یہ ایک خاص ہے بھیا، کیونکہ اس 10 راتیں پہ سبھی کمیونٹی کا یقین ہے۔ دیکھیے جو آدم علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی 10 راتوں کا سلسلہ اپنے پاس رکھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی 10 راتوں کا سلسلہ اپنے پاس رکھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ مانتے ہیں وہ بھی 10 راتوں کا سلسلہ اپنے پاس رکھے ہیں۔ اب آخری اوتار محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو جو مانتے ہیں وہ بھی اپنے پاس 10 راتوں کا سلسلہ رکھے ہیں، رمضان کے آخری 10 راتیں، اور پھر یہ حج کی شروع کے 10 راتیں، اور پھر محرم کے شروع کے 10 راتیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی قسم کھا رہا ہے کہ اے انسان، جس کو تو 10 راتوں کی اہمیت دیتا ہے، یقین کرتا ہے ان 10 راتوں پہ، تو اسی طرح جو ہے میری سزا اور میری جزا یہ بھی آنے والی ہے، اس پہ بھی تو اسی طرح یقین کر، اس پر بھی تو کیا کر، اسی طرح یقین کر تو اس پر بھی، کہ یہ بھی جو 10 راتیں ہیں یہ بھی آنے والی ہے، یہ بھی دوزخ اور جنت بھی آنے والی ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 3 میں، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اس 10 راتوں کا ذکر کرتے ہوئے الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے اس کو مانتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ ان 10 راتوں میں 2، 4، 6، 8، 10 کو لیتے ہیں، اور کچھ لوگ 1، 3، 5، 7، 9 کو لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں کا ذکر ہے، اور دونوں کو کہا گیا ہے کہ بھیا تم دونوں ہمارے ہی ہو اور ہمارے راستے ہی چل رہے ہو، اور اسی طرح حساب کتاب کا دن آنا ہی ہے، یعنی کہ 100% حساب کتاب کا دن آنا ہی ہے، 100% حساب کتاب سے تم بچ نہیں سکتے، تم حساب کتاب کے دن سے بچ نہیں سکتے۔ تم جس طرح اس راتوں کو اپنی زندگی میں سمائے ہو، اپنی زندگی میں اہمیت دکھاتے ہو اس راتوں کی، اسی طرح جو ہے حساب کتاب آپ کا ہونا ہے، آخرت اسی طرح آنا ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں آیت نمبر 4 میں، وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، اور رات کی جب وہ گزر جاتی ہے، تو جس طرح تم یقین رکھتے ہو رات کے گزرنے کا، اسی طرح حساب کتاب کا دن بھی آنا ہے اور وہ بھی گزر جانا ہے، اور گزرنے کے بعد جو رزلٹ ہوگا، جو لوگ دوزخ میں جائیں گے وہ بڑی بری حالت میں ہوں گے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 5 میں، حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا حل پازیٹیو کیا کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ
پازیٹیو کیا کا مطلب ہے کہ ہاں والا کیا، یعنی کہ ہاں تم نے فی ذالکا ان چیزوں میں یہ جو چیز ہے سورہ مطلب کہ فجر کا نکلنا، 10 راتوں کا ہونا، ہاں جو کچھ لوگ مہا شیوراتری کے طور پہ 10 رات کو لیتے ہیں، کچھ لوگ مہا جیزس پہ لیتے ہیں، کچھ لوگ مہا موزس پہ لیتے ہیں، کچھ لوگ مہا نوح پر 10 راتوں کو لیتے ہیں۔ اسی طرح جو محمد کے ماننے والے ہیں وہ محرم کے جو سال کا شروع کا جو 10 رات کا مہینہ ہے وہ لیتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ رمضان کے آخری 10 رات لیتے ہیں، کچھ لوگ حج کے 10 رات لیتے ہیں۔ یہ ساری راتوں کو انکلوڈ ہے، یہ سب انکلوڈڈ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے اس 10 رات کی وضاحت کر دی ہے کہ مطلب جمع والے اور مائنس والے، یعنی کہ 2 والے 2 4 6 8 10 اور 1 3 5 7 9۔ تو اب یہ جو نشانیاں ہیں جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اس کو، اور اس کو سمجھ رہے ہو، اس کو محسوس کر رہے ہو، تو کیا اس کے اندر کچھ نشانیاں نہیں ہیں؟ لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے اس کے اندر کچھ نشانیاں ہیں۔ فی ذالک قسم لذی حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور ذی حجر یعنی کہ ان پتھر والوں کے اندر اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو یہ جو محمد کے اوپر جو میسیج اترا ہے، یہ میسیج آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر یعنی کہ آخری جو محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک کا میسیج ہے۔ تو اس وقت بتا رہا ہے کہ جب انسان کے پاس یعنی کہ ایک پتھر تھا، پتھر کے ذریعے سے، جس کو ہم اسٹون ایج کہتے ہیں، پتھر کے ذریعے سے لوگوں کو میسیج دیا جاتا تھا، اور یہ پتھر کا دور انسان میں بہت یعنی کہ تقریباً انسانوں کا دور کو اگر 100 کے اندر ڈھانک لے تو سمجھ لیجئے کہ 60% دور پتھر کا تھا۔ تو اس پتھر کے دور کے بارے میں بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان پتھروں کے دور میں بھی انسان نے جو میسیج ہمیں دینے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے بچا کے رکھا تھا، ان میسیج کے اندر تمہیں سیکھنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ ان میسیجوں کے اندر کچھ تمہیں سیکھنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، یعنی کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ جو انسان تھے جو شروع کے، وہ بس ایسے ہی تھے، بیکار تھے، وہ بیکار انہوں نے میسیج چھوڑا تمہارے لیے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی آبادی میں تقریباً 80% آبادی ایسی ہے جو خدا کو نہیں مانتی ہے، اور ان 80% آبادی جو ہے وہ یہ جو دور ہیں، مطلب جو نالج ٹرانسفر ہے انسانوں کا ایک دور سے دوسرے دور کو جو نالج ٹرانسفر ہے، اس نالج ٹرانسفر کو وہ مانتی ہے، اس نالج ٹرانسفر پہ تو یقین ہے۔ تو وہی نالج ٹرانسفر کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھیا وہ جو پتھر والے جو تھے جنہوں نے نالج ٹرانسفر کیا پتھروں کے ذریعے سے، تو وہ بیکار ہے، اس میں کوئی نشانی تمہیں نہیں ملتی ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، ان پتھر والوں میں کوئی تمہیں نشانی نہیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، سبحان اللہ۔ دیکھیے انڈسٹریل دور جو ہے صرف 300 سال پہلے آیا تھا، اور اس سے پہلے جو دور تھا وہ نان انڈسٹریل دور تھا،
اور نان انڈسٹریل دور میں جو سب میں پہلا جو دور تھا وہ اسٹون ایج کا دور تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس لٹریچر یعنی کہ جو لوگوں نے ریسرچ کی ہے سوسائٹی کے اوپر انہی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے اس دور کو اسٹون ایج کہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی شان. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ لوگ یہ اسٹون ایج ورڈ استعمال کریں گے. سبحان اللہ. اور اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حل فی ذالکا کیا نہیں ہے اس کے اندر قسمن. قسمن یعنی کہ نشانیاں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہے ہیں فجر کی قسم 10 راتوں کی قسم اور اس میں دونوں ٹائپ کے راتوں کی قسم جو قسم کھا رہے ہیں اور جو رات گزر جاتی ہے اس کی قسم. تو اس کی جو قسم کھا رہے ہیں اس کے اندر نشانیاں نہیں ہیں ان اسٹون ایج میں. اس اسٹون ایج میں کچھ نشانی نہیں ہے تمہارے لیے. حل فی ذالکا قسم لذی ہجر. سبحان اللہ. چلو آگے بڑھتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد. الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا تم نے جانا نہیں, کیا تم نے دیکھا نہیں. ترا یعنی کہ دیکھا نہیں مطلب کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا کیسے سلوک کیا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ. اب یہاں پر خاص کر کے ان قوموں کا ذکر ہے یہاں پر جو قومیں رسول پر یقین کرتی تھی, رسول کو مانتی تھی, اللہ کو مانتی تھی, اللہ پہ یقین کرتی تھی. یعنی کہ یہ ان لوگوں کے قوم پر ذکر نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے قوم کا ذکر ہے جو اللہ کو مانتی تھی, رسول کو مانتی تھی, لیکن وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عقل مند سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے ٹکر لیتے تھے اور وہ رسول سے ٹکر لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھیا ہم تم سے چالاک ہیں, ہم تم سے زیادہ چالاک اور زیادہ ہوشیار اور زیادہ عقل مند, زیادہ طاقتور ہے. تو یہاں پر کچھ شیطانی لوگوں نے اس عاد کا, فرعون کا ایسا تصور ڈال دیا ہے کہ یہ لوگ خدا کو نہیں مانتے تھے. بھیا یہ لوگ خدا کو بھی مانتے تھے, پیغمبروں کو بھی مانتے تھے, سبھی کو مانتے تھے, لیکن ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم تم سے زیادہ عقل مند ہیں, ہم تم سے زیادہ طاقتور ہیں, ہم تم سے زیادہ سمجھدار ہیں. تو ان کا جھگڑا جو ہے اس 3 پہلو پہ تھا کہ ہم زیادہ طاقتور, ہم زیادہ سمجھدار, ہم زیادہ عقل مند ہیں تم سے. تو یہاں پر میرے بھیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رسول زیادہ طاقتور ہے, ہمارے رسول زیادہ سمجھدار ہے, ہمارے رسول زیادہ عقل مند ہے, ہمارے رسول زیادہ علم والے ہیں. تو بھیا آج کی جو لڑائی ہے وہ یہی لڑائی ہے کہ رسول زیادہ علم والا ہے یا شیطانی مولانا یا شیطانی علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ زیادہ علم والے ہیں. آج بھی یہ لڑائی شامل ہے. آج بھی یہ شیطانی مولانا جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں, اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, یہ اللہ کے رسول کی نافرمانی میں بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ عقل مند ہیں, ہم زیادہ سمجھدار ہیں, ہم زیادہ طاقتور ہیں. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ زیادہ طاقتور ہے, اللہ زیادہ سمجھدار ہے, اللہ زیادہ عقل کو دینے والا ہے اور رسول زیادہ عقل مند ہے, رسول زیادہ طاقتور ہے اور رسول ہی زیادہ عقل رکھنے والا ہے, زیادہ سمجھدار ہے. تو میرے بھیا آج بھی یہ لڑائی چل رہی ہے, زیادہ عقل مند والی, زیادہ طاقتور والی اور زیادہ سمجھدار والی. تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے دیکھا نہیں عاد
جو کس زیادہ عقل مند والی تھی، زیادہ طاقتور تھی، ہم نے اسے کیسا برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ ارم ذات العماد، ان کی خوبیاں بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کلا کے اندر ماہر ہو گئے تھے اور اس کلا کے تکبر میں اپنے آپ کو رسول سے زیادہ عقل مند سمجھدار سمجھتے تھے۔ ارم ذات العماد۔ اسی طرح دیکھیں گے آپ پنڈتیں ہیں، اسی طرح چرچ کے جو فادر ہیں وہ ہیں، پریسٹ ہیں، اسی طرح وہ اپنے آپ کو رسولوں سے زیادہ عقل مند بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنڈتیں بھی کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پنڈتوں نے کیا کیا ہے کہ جو ویدا کے ماننے والوں کی شکل جو ہے نا بندر کی طرح بنایا ہے، انہوں نے بندر کی طرح شکل بنا دیا ہے تاکہ ان لوگوں کو محسوس ہو کہ بھئی ہماری شکل اچھی ہے، ان کی شکل بندر تھی تو ان کی عقل کم تھی، ہم ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 8 پہ، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ جو نہیں پیدا کیا گیا کوئی ان جیسا شہروں میں، یعنی کہ دنیا میں ان جیسا جو ہے ایک آرکیٹیکٹ والا ابھی تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے پاس مطلب یہ ایک ہنر تھا، اس ہنر میں یہ اتنے مغرور ہو گئے کہ انہوں نے رسولوں سے ٹکر لینا شروع کر دیا۔ اب آگے مثال پھر دیتے ہیں آیت نمبر 9 میں، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا صَخْرَ بِالْوَادِ، اور اسی طرح جو سمود قوم ہیں، الَّذِينَ جَابُوا، ان لوگوں نے چٹانوں وادی میں چٹانیں بنائیں، ان لوگوں نے کیا کیا، وادی میں چٹانیں بنائی۔ اور اسی طرح وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے اندر جو کلا تھی وہ تھی لڑائیوں کی کلا، وہ لڑائی اتنی زبردست کیا کرتے تھے کہ سامنے والا یعنی ان سے جیت نہیں سکتا، اور اس لڑائی کے بنا پر ہی وہ اپنے آپ کو خدا مانتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو 3 کوالٹی ہے، آرکیٹیکچر کا ایک بتایا اللہ نے، اور ایک بتایا لڑائی کا، اور ایک بتایا سٹی ڈیولپ کرنے کا، وادی میں مطلب ایک صخر چٹانوں میں جو ہے ایک سٹی ڈیولپ کرنے کا۔ تو آج یہ کوالٹی بھیا آپ دیکھو گے شہروں میں جو پڑھے لکھے حضرات ہیں، گاؤں میں شہروں میں، آج یہ 3 کوالٹی کے اوپر اتراتے ہیں، اور وہ اتراتے اس طرح ہیں کہ وہ اللہ کے قانون سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی وہ لڑائی شامل ہیں، آج بھی وہ لڑائی چل رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے کہ مطلب آپ اس کا موازنہ کریں گے جیسے کہ ستونوں کا، تو آپ دیکھیں گے کہ مطلب جو دبئی ہے، دبئی میں رشیا کی مدد سے اور چائنا کی مدد سے بلڈنگوں کو ابھارا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، پھر اپنے آپ کو تصور کیا جا رہا ہے کہ ہم رسولوں سے بہتر ہیں، اپنے آپ کو تصور کیا جا رہا ہے کہ ہم رسولوں سے بہتر ہے۔ اب اسی طرح چائنا میں آپ دیکھیں گے ایک سے ایک بلڈنگیں، ایک سے ایک عمارتیں بنائی جا رہی ہے، ایک سے ایک آرکیٹیکچرل کام کیا جا رہا ہے، اور پھر اپنے آپ کو تصور کیا جا رہا ہے کہ ہم رسولوں سے بہتر ہے، ہم شالون سے بہتر ہے۔ شالون ایک دوسری زبان کا لفظ ہے جو اوتاروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور مذہب کا نام بھی شالون ہے اور اوتاروں کو بھی شالون کہتے ہیں، دونوں کا نام ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو ان اوتاروں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اور خاص کر کے لڑائی کے تعلق سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکن اور یوروپین جو ویسٹرن جس کو کہتے ہیں، یہ لڑائی میں ان کی بڑی مہارت ہے، اور اسی مہارت کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو جیزس جو میسنجر ہے اس سے ہم بہتر ہے، اور انہوں نے پورے جیزس کے ریلیجن کے اوپر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے، اور لوگوں کو پھر اس کے اوپر اپنی مانیتا یعنی کہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی ترکیبیں بٹھاتے ہیں اور منواتے ہیں۔
تو انہوں نے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ ثابت کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے آج کے وقت میں یہ ساری الگ الگ جو کانسیپٹ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے رسولوں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، وہ سارے اکٹھا ہو گئے ہیں. تو ہمیں بھی مومنوں کو بھی جو 1,24,000 کم و پیش پیغمبر ہیں ان کو مومنوں کو بھی اکٹھا ہونا ہے. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے 1,00,000 کم و پیش 24,000 رسولوں کے ذریعے سے یہ سب کی امتیوں کے ساتھ لے لیا ہے کہ تمہیں آخری اوتار محمد، آخری رسول محمد، آخری پیغمبر محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے چھتر چھایا میں اکٹھا ہونا ہے اور ان سب کو دکھلا دینا ہے کہ سب میں بہتر، سب میں سمجھدار اور سب میں عقل مند ہمارے رسول، آخری رسول محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو لڑائی ہے وہ آج بھی جاری ہے میرے بھیا، اور جو یہ سوچے کہ یہ لڑائی جاری نہیں ہے وہ جو ہے ان کی ہی کارندوں کا ایک کارندہ ہے. اچھا، الذین طغوا فی البلاد، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان سب میں ایک خوبی تھی کہ انہوں نے طغوا کہتے ہیں حد سے زیادہ چاہنے کو، مطلب کوئی بھی چیز حد سے زیادہ، یعنی کہ حد سے زیادہ چاہنے کی ترکیبیں بٹائی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ لڑکی ہے، لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا. اب یہ لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا جو ہے یہ زمین کے ماننے والوں میں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں ان کے اندر یہ جو لڑکی کے ساتھ سیکس کرنا جو ہے ان کے اندر ایک بہت بڑی نعمت ہے. ان کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان اگر لڑکی کے ساتھ سیکس کر رہا ہے تو وہ زمین کی سب میں بہترین مزہ، زمین کا بہترین مزہ لے رہا ہے. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا بڑے چالاکی سے جو ہندو مذہب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہولی ویدا اور ہولی گیتا کو ماننے والے، انہوں نے بھی لڑکی کے ساتھ سیکس کرنے کو کس طرح مذہب کے اندر گھسا دیا ہے، داسیوں کا سہارا لے کر مذہب کے اندر گھسا دیا ہے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں نے بھی کسی طرح کہ لڑکی کے مزے کرنے کو انہوں نے اپنی زندگی میں گھسا دیا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکیوں کو انہوں نے پہنا دیا اسکرٹ، یعنی کہ لڑکی خود سے ہی ان کے پاس آ جائے. جب بھائی تم نے لڑکی کو اسکرٹ پہنا دیا، لڑکی کی شرمگاہ کو ہوا لگ رہی ہے، اب جب لڑکی کی شرمگاہ کو ہوا لگ رہی ہے تو اس کے اندر سیکس محسوس ہوگا اور وہ کسی نہ کسی ذریعے سے سیکس کو کرنا چاہے گی، اور وہ پھر تم ہی اس کے وہ سیکس کرنے والے اوزار ہو، وہ تمہارے پاس ہی آئے گی. تو یہ ترکیبیں دیکھیں. اب اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا قرآن اور حدیث کو ماننے والے جو ہے، جو اپنے آپ کو بولتے ہیں ماننے والے ہیں لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہی اصل کافر ہے. تو انہوں نے کس طرح قرآن کے ایمانکم مملکت کے ذریعے سے، اتنے پاکیزہ لفظ کے ذریعے سے انہوں نے لونڈی گھسا دیا، اور پھر یہ لونڈی کے ذریعے سے پوری رنڈی بازی کا کاروبار یہ چلا رہے ہیں اور خود بھی کر رہے ہیں. تو کس طرح خوبصورتی سے جو ہے بغاوت کی جا رہی ہے. الذین طغوا فی البلاد، یعنی کہ طغا کیا جا رہا ہے. کس طرح خوبصورتی سے کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی جو لائن ہے، پٹری ہے، جو لائن ہے، ایک ریکھا ہے اور ایک حدود ہے، اس کو پار کیا جا رہا ہے بڑے خوبصورتی سے. اور پھر انہوں نے کیا کیا معلوم ہے؟ یعنی کہ اب یہ لونڈی لفظ کو بنانے کے لیے، اب بنائے کیسا، سوسائٹی میں اس کو کیسے بنائیں؟ لونڈی لفظ کو تیار کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ نقلی جو سرٹیفکیٹ ہے شادی کی وہ تو ہو جاتی ہے. تو ایک مسلمان، ایسا مسلمان جس کا باپ رنڈی خور ہو، حرام خور ہو، جس کا باپ اللہ پہ یقین نہیں کرتا ہو، تو اس کے ذریعے سے اس بیٹے کے ساتھ نقلی شادی کی جاتی ہے اس رنڈی کی. اور اس رنڈی کو اس شخص کے نام سے، کیونکہ باپ تو اس رنڈی کے ساتھ میں ہے،
تو اسے تو ڈر ہی نہیں ہے، اگر پولیس کیس ہو جاتا ہے تو باپ آ جائے گا میں اس کا سسرا ہوں، بھائی بیٹا کیا ہوا، بیٹا ذرا مصروف ہے. اچھا پولیس کیس میں اچھا کچھ پرابلم ہو جاتی ہے ہاسپٹل کی تو باپ آ جائے گا، ہاسپٹل کی کچھ پرابلم آ جاتی ہے تو بیٹے کا باپ آ جائے گا، بیٹا کہاں ہے، بھائی بیٹا ذرا مصروف ہے میں اس کا سسرا ہوں. تو نقلی شادی کروا کر انہوں نے کس طرح ایک جال بچھایا ہوا ہے زبردست تگوں کا، اور پھر اس کا سہارا یہ لونڈی لفظ سے نکال رہے ہیں. تو الذین طغوا فی البلاد، یہاں پر دیکھیں لفظ کامن لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، بلاد، سٹی. سبحان اللہ، سٹی میرے مین، سٹی. تو اس طرح جو ہے پھر انہوں نے ایک نیٹ ورک بنا لیا ہے. پھر یہ جتنے بھی کریمنل نیٹ ورک ہے، جس میں آپ نے داؤد ابراہیم کا نام سنا ہوگا، کریمنل نیٹ ورک ہے، یہ کریمنل نیٹ ورک کے ذریعے سے پھر اپنا طغو چلا رہے ہیں. کیا چلا رہے ہیں؟ اپنا طغو چلا رہے ہیں. الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے یہ کام کیا. پھر فاکثروا فیہا الفساد، اور پھر یہ جو فساد کی تھیری ہے، یعنی ایک دوسرے کو لڑانے کی تھیری، ایک دوسرے کو لڑانے کی تھیری کے ذریعے سے پھر یہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، ہم زبردست ہیں. تو یہ تھیری بھیا کوئی نئی تھیری نہیں ہے ایک دوسرے کے لڑانے کی، یہ چلتے آ رہی ہے شروع سے. اب یہ غریب لوگوں کو سمجھنا ہے، اب غریب لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. جو مسلمانوں میں دولت مند ہے، جو ہندوؤں میں دولت مند ہے، جو عیسائیوں میں دولت مند ہے، یہ بڑے چالاکی سے غریبوں کو لڑواتے ہیں. تو یہ تھیری شروع سے چلتے آ رہی ہے بھیا، اس کو سمجھنا ہے. وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یعنی کہ ان کی زیادہ تر تھیری فساد کے اوپر تھی. فساد برپا کرو، لڑائی برپا کرو، یعنی کہ سائیکولوجیکلی ڈسٹربنس پیدا کرو، سائیکولوجیکل ان بیلنس پیدا کرو، تب یہ سچ ہیں بول کے ظاہر ہوں گے. پھر آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 12-13 میں. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو برسایا ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا. سبحان اللہ، یعنی کہ عذاب. اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ بھی اس لڑائی میں شامل ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے قوم کو جو رسولوں سے بہتر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رسولوں سے بہتر ہے تو ہمارا ڈیسیشن مانا جائے، تو بھیا عذاب کا انتظار کرو. پھر تم لوگ ان ربک لبالمرصاد، اور بے شک، یعنی کہ ان کہتے ہیں ضرور تمہارا رب گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے، بس موقع کی تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح موقع ملے اور ایسے رسولوں سے ٹکر لینے والوں کو پکڑ لے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اب اکرما، اب دیکھیے یہاں پر کیا ہے. پھر کیا تم نے دیکھا انسانوں کو، اب یہاں پر لفظ انسان استعمال کیا گیا ہے، تو یہاں پر میں بتا دوں بھیا اس ساری کمیونٹی کے لیے ہے، ہندوؤں کی کمیونٹی کے لیے ہے، مسلم کے کمیونٹیوں کے لیے ہے، اور عیسائیوں کے کمیونٹیوں کے لیے ہے، اور امریکن، برٹش، انڈین، پاکستانی، یہ سب انسانوں کے لیے ہے یہ لفظ. اذا مبتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب، پھر وہ عزت دیتا ہے اس کو اور نعمت دیتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. لیکن وہ اب آپ دیکھیں گے یہاں پر ایک بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا ان منافقوں کو جو لوگ دین کا نام لے کر اپنے دنیا کمانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دین کی ذمہ داری ہمیں دے رہا ہے تاکہ ہم دین پہ عمل کریں.
اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اس کے ذریعے سے کیا کرے؟ انسانوں کو فائدہ پہنچائے۔ لیکن یہ لوگ انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اپنے آپ کو لوگوں کو یہ بتانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو بھیا ہم تو کامیاب ہوئے، ہم کامیاب ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھو عہدہ بھی آ گیا، ہمارے پاس مال بھی آ گیا، ہمارے پاس دنیا کی ساری چیزیں آ گئی، ہم تو کامیاب ہے۔ یہ بتانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا کام کرنا ہے، جو انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے، وہ فائدہ نہیں پہنچاتے۔ جو انسانوں کو بھیا فائدہ پہنچانا ہے وہ فائدہ نہیں پہنچاتے، یہ بس یہ کچھ اور راہ پہ نکل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے منافقوں کو یہاں پر ایکسپوز کر رہا ہے کہ یہ جو دین کا کام ہے، دین کی محنت ہے، یہ غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، غریب انسانوں کو اب ان کا حق دلوانے کے لیے بنائی گئی ہے، بلکہ یہ تمہاری بڑائی مارنے کے لیے نہیں بنائی گئی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اپنے آپ کو دیکھو ربی اکرم، دیکھو ہمارے رب نے ہمیں عزت دے دی، ہم نے دین کا کام کیا، ہمیں عزت دیتی ہے، یعنی کہ دین کو بھول جاتے ہیں، کسی اور راہ پہ نکل پڑتے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اب دیکھیں جب آپ دین کا کام کرو گے تو ظاہر بات ہے دین کے کام میں پرابلم تو آئے گی آپ کو، ظاہر بات ہے آپ کو پرابلم آنا ہے دین کے کام میں۔ کیوں آنا ہے آپ کو پرابلم دین کے کام میں؟ کیونکہ پرابلم اس لیے آنا ہے آپ کو دین کے کام میں کیونکہ بھیا آپ لڑ رہے ہو منافقوں سے، فجاروں سے، فاسقین سے، متففین سے، مکذبین سے، ان سبھی جات سے آپ لڑ رہے ہو، تو وہ سب مل کے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جب آپ کو نقصان پہنچ جائے گا تو آپ چلانے لگو گے دیکھو بھیا میں تو دین کا کام کر رہا تھا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب دے دیا، مجھے غریب بنا دیا، مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ ارے بھیا تو یہ منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپوز کیا ہے، کیونکہ یہ دین کا کام اللہ کو رضا کرنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، انسان کی بھلائی کے لیے نہیں کر رہے تھے، یہ دین کا کام اپنے پرسنل بینیفٹ کے لیے یہ کر رہے تھے، تو اللہ ان کو ایکسپوز کرے گا۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور خاص کر کے اللہ نے لفظ یہاں پر رزق کا استعمال کیا ہے کیونکہ جو دشمن ہے جو دشمن ہے انسان کا، وہ تمہیں رزق میں پریشان کرے گا، وہ کرے گا ہی پریشان، تمہیں ڈٹ کے کام کرتے رہنا ہے، تمہیں اس رزق کے پریشانی کرنے میں ڈرنا نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے رسول آخری اوتار محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو لگاتار 3 سال سے 6 سال تک رزق میں پریشانی کھڑی کی سب لوگوں نے مل کے، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ڈٹے رہنا ہے بھیا۔ تو یہاں پر یہ منافق خود بخود ایکسپوز ہو جائیں گے اور خود بخود یہ راستہ چھوڑ دیں گے، وہ بولیں گے بھئی یہ تو پریشان، یہ تو ہمیں تو مطلب پریشانی آ گئی، یعنی تو وہ خود بخود ہٹیں گے، تمہیں نہیں ہٹنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 17، کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اب یہ کیوں ہوا؟ یہ ساری کیونکہ یہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کلا ہرگز نہیں، بلکہ لا نہیں، تکرمون الیتیم۔ اب یتیموں کی جو اکرام کرنا ہے، مدد کرنا ہے، تو یتیموں کی مدد نہیں کرنے کی وجہ سے سوسائٹی بگڑ جاتی ہے۔ وہی یتیم جو ہے برائی کے راستے پہ نکل پڑتا ہے، لوگوں کے مال قبضہ کرنے کے راستے پہ نکل پڑتا ہے۔ تو آج بھیا جو برے لوگوں کا جو نیٹ ورک ہے، داؤد ابراہیم جیسے برے لوگوں کا جو نیٹ ورک ہے، نام تو اس نے اپنا بہت بڑھیا رکھا ہے، لیکن وہ شیطان کا جو کارندہ ہے، شیطان کا جو کارندہ ہے،
وہ اس میں کون جاتے ہیں؟ ایسے ہی یتیم لوگ چلے جاتے ہیں اس کے اندر. کلا بل لا تکرمون الیتیم، تو یتیم لوگ چلے جاتے ہیں. تو ہماری ترکیبیں ہونی چاہیے کہ ہم یتیموں کو کس طرح مدد کریں. ولا تحدون علی طعام المسکین، اور غریبوں کو کس طرح مدد کیے کرے. ہماری ترکیب یہ ہونی چاہیے غریبوں کو کس طرح مدد کی جائے، کیونکہ یہی وہ غریب ہے جو برے لوگوں میں پھنس جاتے ہیں اور وہ پھر برائی کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور پھر تم سب مل کر جو ہے بڑے چالاکی سے لوگوں کا جو حقوق ہے، یعنی کہ جو وراثت والے حقوق ہے وہ کھا جاتے ہو. اب وہ وراثت والے حقوق کھانے کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماری، بہت ساری سوشل بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہاں بھیا، آپ کو کس نے کہا کہ آپ کی لڑکی کا جو پیسہ ہے وراثت والا وہ شادی میں خرچہ کرے؟ کس نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا. آپ خود اپنے نام کے لیے شادی میں خرچہ کر رہے ہو اور بیٹی کو پھر بعد میں کہہ رہے ہو کہ بھیا، بہن کو کہہ رہے ہو بھیا کہ آپ کا پیسہ تو وہاں خرچہ ہو چکا ہے. آپ اپنے مرضی سے پیسہ خرچہ کر رہے ہو اور اس کا وراثت مار رہے ہو. اب اس کی وجہ سے وہ بیچاری کیا کرتی ہے؟ وہ زندگی میں کوشش کرتی ہے کہ بھیا کو جو ہے کوئی پراپرٹی نہ ملے. بھیا کو پاگل گھوشت کرنے کے پیچھے لگ جاتی ہے. وہ بیچاری پراپرٹی ہڑپ کرنے کے چکر میں بھیا کو پاگل گھوشت کرنے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اب دیکھیے ہاں سوسائٹی کس طرح امبیلنس ہو رہی ہے. ہاں تو بھیا سارا امبیلنس تو آپ خود پیدا کر رہے ہو، اور یہ جو پھر ترکیبیں بٹا رہے ہو یہ شیطانی مولویوں کے ذریعے سے. پھر ترکیبیں بٹا رہے ہو یہ شیطانی مولویوں کے ذریعے سے کہ کس طرح مطلب ایک لڑکی کو اس کا حق، وراثت والا حق نہ دیا جائے. اچھا پھر آگے کیوں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے. آیت نمبر 20 میں وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کیونکہ تم محبت کرتے ہو مال کو، بہت جم کے محبت کرتے ہو. مطلب تمہاری زندگی جو ہے نا مال کی محبت میں ہی گزر رہی ہے. بس جن لوگوں کی زندگی مال کی محبت میں گزر رہی ہے وہ سب یہ ساری حرکتیں کرے گا. وہ پیچھے جو بتایا ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ عہدہ دیں گے، کچھ مطلب دین کے کام کے نسبت سے کچھ اس کو دیں گے تو وہ اس کا جو ہے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے گا، کام کو بھول جائے گا. اور پھر تھوڑی تکلیف دیں گے تو اللہ کو بدنام کرنا شروع کرے گا، کام کو بھول جائے گا. کیونکہ اس کے دین کے کام میں غریبوں کی امداد یا مسکینوں کی امداد شامل ہی نہیں تھی. کیوں شامل نہیں تھی؟ کیونکہ وہ مال، یہ دین کا نام لے کر اپنا مال جمع کرنے کے چکر میں تھا. وہ دین کا نام لے کر اپنا مال جمع کرنے کے چکر میں تھا. اب وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب انسان بس مال سے محبت رکھتا ہے کسی دوسرے، اور جم کے محبت رکھتا ہے. اچھا پھر آیت نمبر 21 میں کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہرگز نہیں جب کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ. کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ، یعنی اب وہ اس طرح کی نافرمانی کرے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب دیکھا جائے گا، کس دن دیکھا جائے گا؟ جب حساب کتاب کا دن ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنے سارے فرشتوں کے ذریعے سے اس کو نظر آئیں گے، اس کو دکھائی دیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى. سبحان اللہ. اور اس دن جہنم لائی جائے گی، یعنی کہ اسے دکھائی جائے گی. جہنم اسے دکھائی جائے گی. اس دن یاد کرے گا انسان. اس دن کیا کرے گا؟ ذکر. اب یہاں پر بھی دیکھو لفظ ذکر کا استعمال کیا ہے. اس دن اپنی ساری زندگی کو یاد کرے گا اور کہے گا ان لہ الذکریٰ، کیوں کر اس کے لیے یاد کرنا. مطلب وہ سوچے گا
کہ یار یہ جو حساب کتاب ہے یہ آیا ہی کیوں؟ جس طرح میں نے سوچا تھا یہ نہیں ہے، اسی طرح ہو جانا چاہیے تھا۔ ارے بھیا یہ حساب کتاب کا جو دن ہے یہ آیا ہی کیوں؟ اسی طرح ہو جانا چاہیے تھا جس طرح میں نے سوچا تھا کہ یہ حساب کتاب کا دن نہیں ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو یاد رکھ، مطلب یاد ہمارے ذہنوں میں نشین کر دے، آمین۔ پھر وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، آیت نمبر 24 ہے۔ یقول یا لیتنی، وہ کہے گا اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی زندگی کے لیے، یعنی کہ میں نے وہ ذکر کیا ہوتا، وہ ذکر یعنی کہ اللہ کے رسولوں کا ذکر، اطاعت، ان کی نفاذ کا ذکر کیا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یعنی کہ اپنے زندگی پہ افسوس کرے گا، اے میری زندگی یہ میں نے کیا کر دی، کہاں بتائی میری زندگی، ہائے میں تو اپنے آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا، ہائے میں نے اپنے بھائیوں کو دھوکہ دے کے یہ مال کمایا، ہائے میں نے اپنے بہنوں کو رنڈی بنا کر یہ مال کمایا، ہائے میری زندگی۔ اور اسی طرح وہ لڑکی کہے گی ہائے میری زندگی، میں نے اپنے بھائیوں کو پاگل گھوشت کر کے یہ مال کمایا، میں نے اپنے بھائیوں کو پاگل بنا کر اس کے کھانے میں پاگل بننے کی دوا ڈال کر میں نے اسے پاگل بنانے کی کوشش کی، پھر بھی کوشش کر کے یہ مال کمایا، اب کیا ہوا میرا، ہائے میں اپنے آپ کو کتنا انٹیلیجنٹ سمجھتی تھی، ہائے میں اپنے آپ کو کتنا انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا، میں نے کس طرح اس دولت کو جمع کیا، ہائے میں نے یہ کیا کیا۔ تو اس دن وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اب وہ سوچتا ہے چنانچہ اس دن نہیں عذاب دے گا اس جیسا عذاب کوئی بھی، یعنی کہ یہ جملہ بہت زبردست ہے، دونوں اینگل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم، کوئی بھی نہیں چھوٹے گا، کوئی انسان بالکل نہیں چھوٹے گا، اس دن عذاب مل کے ہی رہے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یوثق جو ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بھی گناہ، یعنی کہ گناہ کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی کہ ایک بھی ذرہ کے برابر بھی شر اس نے کیا ہو اس دن نہیں چھوٹے گا، وہ بھیا پکڑ کے رکھیں گے اس کو، ہم پکڑ کے رکھیں گے ایک ایک چھوٹے چھوٹے گناہ کو، چھوٹے چھوٹے باریک باریک گناہ کو، میرے مالک تو یہ بچانے والا ہے۔ اور پھر یا ایتھا النفس مطمئنہ، اب جس نفس سے، یعنی جس انسان نے، اب یہاں پر نفس اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ہدایت ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ سبھی کے لیے ہے، انسان اور انسان کے علاوہ بھی جو مخلوق ہے ان کے لیے بھی ہے۔ تو انسان کے لیے یہاں پر یہ آ جاتا ہے کہ جو اللہ کے طریقوں پہ، جو رسول کے طریقوں پہ خوش رہے گا، مطمئن رکھے گا، اطمینان رکھے گا رسولوں کے طریقے پہ کہ بھیا رسول کا طریقہ ہی زیادہ سمجھدار والا ہے، زیادہ عقل مند والا ہے اور زیادہ طاقتور والا ہے، رسول کے طریقے پہ ہی جو مطمئن کرے گا اپنے آپ کو، اطمینان رکھے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بس پلٹ کے آ جا اے میرے بندے تیرے رب کی طرف، جو تیرا رب بھی راضی ہوا تجھ سے اور تو بھی راضی ہوا رب سے۔ سبحان اللہ، تیرا رب بھی راضی ہوا تجھ سے اور تو بھی راضی ہوا تیرے رب سے۔ یعنی کہ اگر ہم اپنے رب سے راضی ہوں گے اور اطمینان رکھیں گے رسولوں کے طریقوں پر، تو بھیا کامیابی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک لفظ میں اس کو سمجھا رہے ہیں، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، جو میرا بندہ بنے گا، جو میرے بندے بننے میں داخل ہوگا، یعنی کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اور رسول کے زندگی پر مطمئن رکھے گا اپنے آپ کو، وَادْخُلِي جنتی، وہ داخل ہوگا جنت میں۔ وہ کہاں داخل ہوگا بھیا؟ جنت میں۔ سبحان اللہ، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، جو میرے عباد میں داخل ہوگا، یعنی کہ جو رسولوں کی اطاعت کرے گا، جو رسولوں کو مطمئن سمجھے گا اور رسولوں کو زیادہ عقل مند، زیادہ سمجھدار، زیادہ طاقتور سمجھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسولوں کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔